أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، وہ نبی جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، اور ہمیں اسلام جیسا دین دیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور سب سے کامل و مکمل دین ہے. اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں دی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت ہے، یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے ہمارا دین مکمل کر دیا تھا. اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. اور قرآن کریم کی سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا وما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین کے معاملے میں آپ پر کچھ حرج نہیں بنایا. اور حرج نہ بنانے کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ ان دنوں ہم جس فریضہ کی ادائیگی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، حج و عمرہ، اللہ رب العزت نے اس میں مشقت ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے. کچھ لوگوں کا مہینہ لگتا ہے، کسی کے 3 ہفتے لگتے ہیں، کسی کے 2 ہفتے، کسی کا 1 ہفتہ. ہمارے یہاں والوں کا بھی کم از کم 1 ہفتہ تو لگتا ہے. وقت بھی، پیسہ بھی، اور محنت اور مشقت بھی، یہ ساری چیزیں تھیں تو اللہ رب العزت نے اس فریضہ کو ساری عمر میں 1 مرتبہ فرض کیا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا.
اگر اس میں یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نفل ہے، نہ کرے اس کی مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے اور جو اس سے زیادہ کرے گا وہ نفل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی پر حج کی استطاعت، کسی پر حج فرض ہو جائے، استطاعت ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو۔ ہے ساری عمر میں ایک مرتبہ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اتنی استطاعت ہو گئی کہ آپ حج کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ابھی ہم جوان ہیں، ذرا چل لے، تھوڑا آگے چل کے کریں گے، کرتے کرتے کئی لوگوں کی گاڑی نکل جاتی ہے، کر ہی نہیں پاتے، موت آ گئی، اور موت کا تو کسی کو معلوم نہیں نا کہ کب آ جائے گی، کون جانتا ہے کہ بوڑھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کیا ہے، حج کر لو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدری ما یعرض له من مرض او عذر، کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور عذر پیش آ جائے کہ دوبارہ حج کے لیے جا ہی نہ سکو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں یہ عمل ادا کرنے کے لیے پابند کیا، اور اس کے بعد کرتے رہو۔ اور الحج مرہ ایک حدیث یہ ہے کہ حج ایک مرتبہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ تو ایک صحابی جو بڑے دلیر تھے، بڑے جیدار قسم کے، عام آدمی سوال نہیں کرتا، آپ یہاں بھی دیکھیں گے بعض لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، سوال دل میں ہے، کرنے کے لیے ہمت نہیں، کسی سے کروا لیں گے لیکن خود نہ اٹھیں گے۔ ایک صحابی کو سوال کرنے میں کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، سوال کرتے تھے، اور وہ اٹھے، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرو، تو وہ کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ سوال کر دیا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر انہوں نے دوبارہ کہا کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر جب تیسری مرتبہ بھی پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہے، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو یہ ہر سال کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر پاتے، تمہارے بس میں یہ بات نہ ہوتی۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی، ہمیں حرج سے نکال دیا، عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ وہ کر لو، اس میں دیر نہ کرو، جیسے فریضہ آپ پہ ہو گیا ادا کرو۔ اور حج فرض ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت 97 میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حج ادا کریں اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کا حج کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی آدمی انکار کرے، کفر کرے، تو اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج کریں گے اپنا فائدہ، نہ کریں گے اپنا نقصان، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس حد تک اللہ رب العزت کا مقام، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، جتنا کوئی سب سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے، سارے اسی جیسے ہو جائیں تو اللہ کا کوئی سنوار نہیں لیں گے۔
اور اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ فاجر ترین شخص بڑے گناہ گار جیسے سب ہو جائیں تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت کا اپنا ایک شان ہے، مقام ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا، قرآن کریم میں اس کے فرض ہونے کا پتہ اس آیت سے چلتا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت 97، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو اسلام کا رکن قرار دیا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور آپ نے پھر گنتی کر کے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک رکن ہو گیا۔ دوسرا رکن نماز پڑھنا، تیسرا رکن روزہ رکھنا، چوتھا رکن زکوٰۃ دینا، اور 5ویں رکن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں طاقت ہو۔ اب یہاں رکن ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ ہر حال میں کرنا ہے، جس سے اللہ رب العزت طاقت دے وہ یہ سر انجام دے۔ اور حج کے فرض ہونے کا، اسلام کا رکن ہونے کا پتہ ہی ایک دوسری حدیث سے بھی چلتا ہے، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ حدیث لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ صرف رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک آدمی آیا، خوبصورت بال ہیں، چمکدار سیاہ بال، چمکدار سفید کپڑے، کوئی جانتا نہیں کہ وہ کون ہے، اور اس پر سفر کے نشانات بھی نظر نہیں آتے۔ مسافر ہوتا تو آدمی مسافر پہچانا جاتا۔ صاف ستھرا آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، با ادب طریقہ سے سوال کرنا شروع کیا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتائے۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ کہنے لگا کہ احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی مفہوم بیان فرمایا۔ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم۔ مل مسئول بأعلم من السائل، یعنی تم مجھے پوچھ رہے ہو اور تم سائل ہو، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، تمہیں بھی نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو اس نے پھر آخری سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ اس حدیث میں بھی 5 ارکان ہی ذکر ہوئے ہیں، اور ان 5 ارکان میں یہ حج جو ہے یہ ایک رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے فرض قرار دیا، ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے بہت سارے فائدے بھی اس میں موجود ہیں۔ مادی فائدے موجود ہیں، روحانی فائدے موجود ہیں، دنیا کے فائدے موجود ہیں، آخرت کے فائدے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ کرتے رہا کرو۔ حج فرض تو ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی نہ جاؤ۔ عمرہ کرتے رہو، حج بھی موقع و موقع کرتے رہو، اور اگر زیادہ نہیں تو توفیق حاصل ہو تو کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ کر لو۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے میں ان عبدی صححت لہ جسما، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحت دی، تندرستی دی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اس کی معیشت وسیع کی، یعنی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تمضی علیہ 5 اعوام، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں، لا یافد الیہ، لیکن اس کے باوجود وہ میرے پاس نہیں آتا، یعنی مراد ہے حج کرنے کے لیے نہیں آتا، لمحروم، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ گویا کہ اگر اللہ توفیق دے تو فرض نہ صحیح 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے، زیادہ نہ صحیح 5 سال میں۔ اور اگر اس سے پہلے اللہ توفیق دیتا ہے، کئی لوگوں کو ہر سال حج کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ جو کاروان والے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں عموماً ہر سال حج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب،
یہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں کہ ما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح کہ آگ کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کا کچرا نکال کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سونے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کے اندر سے کچرا نکل جائے گا نا، جتنا آلتو فالتو اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سونے کو آگ میں ڈالیں، بھٹی میں ڈالیں تو وہ کندن بنتا ہے، یعنی 24 کیرٹ جو ہوتے ہیں نا، خالص بنتا ہے آگ میں ڈالنے کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ بندے کے فقر کو بھی مٹاتے ہیں، یعنی غربت ختم کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ 7,000 ساڑھے 7,000 ریال لگ جائے گا، آج کل یہ ریٹ چل رہا ہے نا، اس سے آگے بھی ہے لیکن لو ریٹ 3.5 والا 2 گھنٹے کھلتا ہے اور اس کے بعد بند، 3,500 والا، اور اس کے بعد پھر 7.5 شروع ہو جاتا ہے، آگے پھر بڑھتا گیا، لیکن 7.5 ہی رکھ لیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ 7,500 ریال میرا، 7,500 بیگم کا، یہ تو 14-15,000 20,000 کا پیکیج ہے، تو یہ تو بہت پیسے نکل جائیں گے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 100% یقین رکھنا چاہیے کہ 20 نکلیں گے تو پتہ نہیں کتنے 20 اللہ دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حج اور عمرہ ینفیان الفقر والذنوب، یہ گناہوں کو اور فقر کو، غربت کو ختم کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے دنیا بھی دی، آخرت بھی، لیکن ہمیں وہ دنیا نظر نہیں آتی۔ ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے یہ چیز پڑی ہوئی ہے نا، ہمیں پتہ چلے کہ یہ دیکھو پیسے آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے دیتا ہے، کن کن راہوں سے دیتا ہے، کتنی برکتیں کس طریقے سے ہمارے گھروں میں اولاد میں آتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیماری آ گئی، جان ہی نہیں چھوٹ رہی، جتنا پیسہ جو بینک بیلنس تھا سب نکل گیا، ایک فرد گھر کا بیمار ہے، بیوی مثلا یا بیٹا ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ٹھیک ہے جی تیرا علاج کرا لیا اب چھوڑ دو، جیے مرے۔ جب تک اس کی زندگی ہے، اس کی جان میں جان ہے، یہ کوشش کریں گے کہ وہ زندہ رہے، اس کے لیے دوائیاں، اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں یہ کرتے رہیں گے، تو اس بیماری کے راستے سے پیسہ جانے سے اللہ روک لے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح اس حج میں اللہ رب العزت نے ہماری دنیا کے فائدے بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہماری آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حجہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، من حجہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت یا شہوانی کام نہیں کیا، یعنی کوئی غلط سلط باتیں، غلط سلط حرکتیں نہیں کی، ولم یفسق، اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ شخص گناہوں سے یوں پاک ہو کر واپس پلٹتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ حج کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ سارے کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ ایک حدیث نہیں، اس موضوع کی کئی احادیث ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ مسلمان ہوئے، بیمار ہوئے، مرنے سے پہلے، وفات سے تھوڑا پہلے بیماری کے عالم میں ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں عیادت کرنے کے لیے، تو ایک عرصے تک روتے رہے، بہت روئے اور بالآخر تھوڑا سنبھلے، تو کہا کہ میں اسلام اس طرح لایا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ میں نے ایسے آگے بڑھایا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟
میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے پچھلے سارے کھاتے بند، کوئی کھاتا نہ کھولا جائے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ دل میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمان ہوا، پچھلے گناہ تو اگر کھاتے میں رہے تو آگے نیکیاں پتہ نہیں کتنی کر پاؤں گا۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ پچھلا کھاتا ختم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، اس نے 60 سال گناہ کیے، آج مسلمان ہوا، وہ بالکل سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، بالکل یہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے سے بھی پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حج کو بہت مقام دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق حج کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ شرط ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق حج کرے، اور صحیح طریقے سے سنت مطابق حج کرنے کا معنی یہ ہے کہ دوران حج گناہ نہ ہو، دوران حج ادھر ادھر کی تانکہ جھانکی نہ ہو، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی اور حدیث پڑھی ہے نا کہ کوئی شہوانی حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، معروف ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی اس نے تشریح لے لی، تیاری ہو گئی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اب اسے نہ تو کوئی شہوانی حرکت اور فعل، نہ کوئی گناہ اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، کوئی کام اب نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر واپس پلٹے گا۔ اب ایک آدمی حج پر نکلا ہوا ہے، اور حج پہ اللہ رب العزت جانتا تھا، اللہ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جو بڑے اجتماعات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بڑا اجتماع ہو، ابھی حج کا اجتماع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ مردوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کالے سیاہ ملکوں کے، یہ افریقی ممالک کے لوگ آتے ہیں، عورتیں کالی، مرد کالے، کوئی گورے رنگ کے ہیں، کوئی لمبے لوگ ہیں، کوئی چھوٹے لوگ۔ اب حاجی کو یہ تاکید ہے کہ وہ کم از کم اس موسم میں، جو ایک ہفتہ ہے صرف، لمبا نہیں، گھر سے نکلنے تک اور حج مکمل کرنے تک ایک ہفتے کے اندر ہمارا یہاں کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اس ایک ہفتے میں اپنی آنکھوں پر اتنا کنٹرول رکھے کہ بلا وجہ یہ نہیں کہ یہ گوری ہے، یہ لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ ٹنگی ہے۔ اگر حج کے دوران بھی یہی کرتا رہا تو اس کا حج مبرور نہیں ہوگا، اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ اس نے اپنے لیے حج کو بھی ایک مذاق بنا لیا ہے۔ حج مبرور، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ آج کیا، ایک عمرہ پہلے 4-6 مہینے کیا تھا، ان دونوں عمروں کے درمیان کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اب ایک آدمی بس میں بیٹھتے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سیٹ میری نہیں، یہ سیٹ میری نہیں، یہ اپنا حج مبرور کر کے لے کے آئے گا، اس نے تو گھر سے ہی لڑائی شروع کر دی۔ راستے میں بس میں بیٹھے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں قصر کر لیتے ہیں، ظہر کی 2 عصر کی 2 جمع بھی کر لیتے ہیں ایک وقت میں۔ مولوی صاحب سے بھی ناراض ہے، لوگوں سے بھی ناراض ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے نا یہ راستے میں بھی، آگے جا کے مینا میں بھی یہی اس کا رویہ رہے گا، عرفات میں یہی حال رہے گا۔ سنت کے مطابق حج کرنے کو تیار نہیں، جو اس کے دماغ میں بٹھایا گیا ہے یہ اسی پہ چلتے ہوئے حج کرے گا۔ اب یہ حج مبرور کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کوئی نہ ہو،
حج کے دوران کوئی غلط حرکت نہ ہو، حج کے دوران کوئی گناہ نہ ہو، تب جا کے حج مبرور ہوتا ہے۔ اور حج مبرور کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا پیسہ حلال کا ہو۔ رشوت کے پیسے سے حج کرنے کے لیے نکلیں گے، سود کے پیسے سے حج کرنے کے لیے نکلیں گے، تو پھر حج مبرور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بھی، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ طیب ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو کہ رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی جو نبیوں کو حکم دیا وہی ہمیں اہل ایمان کو حکم دیا، پاک کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، یا اللہ میری یہ مراد قبول کر دے، مراد دے دے، یا اللہ میرا یہ مطالبہ مان لے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے اس سے بچا اور اس کو عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا پینا حرام سے ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام سے ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا؟ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا استعمال حرام کے پیسے سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا اور اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح جھان پٹک کر دیکھ لے کہ میرے پیسے میں کوئی ناجائز پیسہ نہ ہو جس سے میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ سود، رشوت، اور آج کل ایک پیسہ سود رشوت کے علاوہ جو یہ چٹھی تو ایک تو ہوتی ہے نا جو کمیٹی ڈالتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک کی آئی ہوئی ہے لاٹری کے ذریعے کما رہے ہیں، یہ کے ذریعے، یعنی راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر پیسہ حلال نہیں تو حج قبول نہیں ہوگا، بنیادی شرط۔ اور حج کے دوران کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک وہ بلا ہے کہ وہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، نام بنام سب کا نام لے کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 پیغمبر 20 شرک کریں تو ان کے اعمال بھی تباہ ہو جائیں، نبیوں کے بارے میں۔ اور آگے جا کے سورہ زمر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے نبی اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ شرک کتنی بری بلا ہے، اور وہ بھی ہم اگر حج کے دوران جا کے کریں گے تو پھر حج کیسے قبول ہوگا؟ اور ہمارے شرک کرنے کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے یہاں الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں آ کے آدمی آہستہ آہستہ سمجھ لیتا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، سعودی عرب میں اندر تو کم از کم آدمی گھومتا رہتا ہے نا، اتنا بڑا ملک ہے، کہیں مزار نہیں، کہیں دربار نہیں، کہیں سرکار نہیں، تو یہ اتنا بڑا ملک ان درباروں کے بغیر چل سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی ضروری مجبوری نہیں ہے، آدمی کا عقیدہ آہستہ آہستہ خود سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ قدم قدم پر مزار ہیں، قدم قدم پر دربار ہیں، قدم قدم پر سرکاریں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں آدمی ذرا سی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ کرتا ہے وہاں جاؤ کام ہو جائے گا، لوگ بیچارے نکل جاتے۔
اور اسی عادت کو یہاں آ کے حج کے موقع پر آ کر بھی اگر نہ چھوڑے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کی حکایت سناتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، آتے ہی ظاہر ہے کہ عمرہ کیا، طواف کی، سعی کی، وہ کافی ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ رش کے دنوں میں خاص طور پر آئے تو معلوم ہے طواف بھی 2 گھنٹے لے جاتا ہے، 3 گھنٹے، صحیح ہے، اس میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ طبیعت ذرا تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی تو ٹیلی فون کیا اپنے پیچھے والوں کو، بیٹا میری طبیعت ذرا تھوڑی خراب شراب رہتی ہے، ایک بکرا داتا دربار چڑھا دینا۔ یہاں بیٹھ کے بیت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ وہاں بکرا چڑھا دینا۔ اب اس آدمی کے حج کو کیا کریں گے اور کیا کہیں گے کہ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا بھی غیر اللہ کے لیے نظریں اور چڑھاوے چڑھانے کی یہ فکر کر رہا ہے۔ شرک سے پاک ہو، دولت پیسہ حلال کا ہو، عقیدہ صحیح ہو، آپ حج کریں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ حج پر روانگی سے پہلے اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ ادا کر دینی چاہیے، یا کم از کم طے ہو کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو خبر ہو، تاکہ وہ کوئی نہیں جانتا کہ حج کر کے واپس آئیں گے یا نہیں۔ کسی کو معلوم ہے بسیں جا رہی ہوتی ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ حج کے ساتھ خاص نہیں، کبھی بھی، یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا۔ لہٰذا امانتیں ادا کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں کی امانتیں ان کے گھر والوں کو لوٹا دو، ان کے مالکوں کو لوٹا دو، امانتیں ادا کر کے جائیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے عذر معذرت کر لیں۔ یہاں ایک بات بطور خاص میں ذکر کر دوں کہ ماں باپ سے اجازت لینی چاہیے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ماں باپ ملک میں ہیں، ماں باپ سے اجازت لینی چاہیے، ان کے دل کو خوش کرنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا حج کے لیے جا رہا ہے، جائے، ساتھ میں بہو ہے، جائے۔ اگر کسی وجہ سے وہ اجازت نہیں دیتے اور آپ حج کر لیتے ہیں، آپ کا حج قبول ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی میں کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ لیکن ماں باپ ہیں، وہ ان کا بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں ماں باپ۔ لہذا کوشش کریں، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی والدین ہوں گے کہ انہیں معلوم ہو ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے، ہمارا ابھی ہوا نہیں، ہم اس کو اجازت نہیں دیتے۔ ایسا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہیں، حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی توفیق دے گا اللہ تعالی، ہم کریں گے، انہیں اللہ توفیق دے گا، ہمیں بھی کروائیں گے۔ لہذا والدین کو راضی کریں، اور اگر کسی پر ظلم زیادتی وغیرہ کی ہے تو اس کو راضی کر کے حج کے لیے تیاری کریں۔ حج کی تیاری گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی جیسے عام مسافر نکلتے ہیں، اسی طرح آپ بھی گھر والوں کے لیے دعا کریں، گھر والے آپ کے لیے دعا کریں۔ وہ دعائیں ساری قرآن موجود ہیں دعاؤں کی کتابوں میں۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو سب کو معلوم ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او ازل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ یہ دعا بھی یاد کر لیں، بڑی فرسٹ کلاس دعا ہے۔ معنی دیکھیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مفید قسم کی دعا ہے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے گھر سے نکلیں اور گھر والوں کو اللہ کی سپرد کریں، جو پیچھے آپ کے رہیں گے، ان کو استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس ذات کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس ذات کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔
یعنی اللہ کے سپرد جو چیز کر دی جائے وہ ضائع کیسے ہوگی، اسے کوئی کیسے نقصان پہنچائے گا؟ اور وہ جاتے ہوئے اسے کہیں نستودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہم تیرے دین، تیرے امانت اور تیرے خواتیم عمل کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ گھر سے روانہ ہوں، سواری پر بیٹھنے کی دعائیں معروف ہیں، وہ آپ روزانہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کی دعائیں ساری کریں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو آتی ہے بہرحال کچھ نہ کچھ یاد کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کریں۔ بس میں سوار ہو گئے، یہ دعائیں شروع کر دیں، سیٹوں ویٹوں کے جھگڑے سے دور رہیں، بچ کے رہیں، کیونکہ جدال جو ہے وہ حج کے سفر میں نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم میں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور کوشش کریں کہ پورے سفر میں اپنے احباب کو جتنا ہو سکے تعاون کریں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے تعاون میں رہیں، ان کو تنگ نہ کریں، تعاون کریں تنگ نہ کریں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی اور ذکر کر دوں کہ قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں لفظ آتا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرے جو بیت اللہ تک پہنچنے کے راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ سبیل کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، سبیل سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مس سبیل، یہ راستہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ جانے آنے کا خرچہ اور سواری۔ آپ کے پاس بائی ایئر ٹکٹ ہے، بس کا ٹکٹ ہے، اپنی گاڑی ہے، جو بھی انتظام ہے یہ ہو گیا راحلہ، اور جو اس کے لیے پیسے خرچ ہوں گے جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں ہوتے ہوئے، اور آپ کے گھر والوں کے لیے جو پیچھے ہے، یہ سارا خرچہ موجود ہوگا، آپ پہ حج فرض ہو گیا۔ یہ حج کے فرض ہونے کی بنیادی شرطیں ہیں۔ اور ساتھ ہی عورتوں کے لیے ایک الگ شرط بھی ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ عورت اکیلی سفر کرے تو جائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے وہ چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حج قبول کرے، لیکن کسی عمر کا کوئی بھی اعتبار کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا۔ ایک دو نہیں، 3-4 حدیثیں اس موضوع کی موجود ہیں کہ عورت مطلقاً اکیلی سفر نہ کرے محرم کے بغیر۔ دوسری میں ہے کہ اگر 2 دن کا سفر ہو، 3 دن کا سفر ہو، اکیلی سفر نہ کرے بلکہ محرم ساتھ ہو۔ اور حج جیسا مقدس سفر، اور پھر اتنا لمبا سفر جو کم از کم 1 ہفتہ تو رہے گا۔ احادیث میں زیادہ سے زیادہ 3 دن کی بات آتی ہے، حالانکہ مطلق سفر کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ 1 دن، 2 دن، 3 دن اور مطلق سفر کی احادیث جو ہیں اتنی کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جیسا سوال کیا اس کے لیے ویسا ہی جواب دے دیا کہ بھئی 3 دن کا سفر، فرمایا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 دن کا نہیں، اکیلے اور سفر کرے نہیں، جیسا جیسا سوال تھا ویسا ویسا جواب دیا۔ مجموعی طور پر عورت کے لیے محرم اسی طرح فرض اور واجب ہے جس طرح نان و نفقہ اور حج کا خرچہ واجب۔ اور عورت کے ساتھ کوئی محرم رہے، بڑی عورتوں کے لیے جو گنجائش دی گئی ہے وہ صرف اس لیے، اور خاص طور پر اس عورت کے لیے جس کا کوئی محرم ہے نہیں، یعنی دنیا میں کچھ لوگ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اکیلی رہ جاتی ہیں، ان کا نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، تو محرم تو یہی ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے۔
وہ بڑی عمر کی عورتوں کا کوئی گروپ اگر جا رہا ہے تو ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے چلی جائے، اللہ رب العزت اس کا حج قبول کرے گا، لیکن اکیلی کا سفر کرنا چونکہ منع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس کے گھر میں آ رہی ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یہاں ایک حج بدل کا مسئلہ آتا ہے استطاعت میں، کہ مالی استطاعت تو ہو گئی، جسمانی استطاعت بھی حج کے لیے شرط ہے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرہ، میرے باپ پر حج کا فریضہ عائد ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن بڑی عمر کا، شیخا کبیرہ، بڑی عمر کا آدمی ہے، لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پہ بھی اکیلا نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بوڑھا اتنا ہو گیا، کمزور اتنا ہو گیا کہ اکیلا سواری پر بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ آفا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ تو کر لے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج بدل کرنا ہے زندہ کی طرف سے، تو کس آدمی کی طرف سے؟ جو سواری پہ بھی اکیلا نہ بیٹھا رہ سکے۔ ہمارے یہاں ٹیلی فون کر دیتے ہیں، ابا میں نے اس مرتبہ آپ کا حج کر دیا ہے۔ ابا ہٹا کٹا جوان ہے، تندرست ہے، اب وہاں سے 3-4 لاکھ جو خرچ ہونا تھا وہ بچا لیا، اور یہاں سے بغیر تصریح کے جا کے بھی حج کر کے آ جاتے ہیں نا لوگ، سستے میں اللہ ابا کو فارغ کر دیا۔ یہ نہیں، جو آدمی تندرست و توانا ہے اور مکے آ سکتا ہے اس کی طرف سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا، اس کو منگواؤ، وہ حج کرے، عورت ہے مرد ہے چاہے کوئی بھی ہے۔ اور حج بدل مرد کی طرف سے عورت، عورت کی طرف سے مرد، مرد کی طرف سے مرد، اور عورت کی طرف سے عورت، 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا۔ چاروں شکلوں کی 4 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک یہ ہو گیا کہ عورت باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے، اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں اللہم لبیک عن شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ آپ نے فوراً سوال کر دیا احججت نفسک، کیا اپنا حج کر چکے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حج بدل کرتے ہیں پہلے ان کا اپنا حج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کی طرف سے کرتے رہیں اور اپنا کیا نہیں، پہلے اپنا حج ہو، یہ حدیث بتا رہی ہے، پھر دوسرے کی طرف سے۔ اور یہ دوسرا پتہ یہ بھی دیتی ہے کہ مرد کی طرف سے مرد حج بدل کرے جائز۔ ایک عورت کہتی ہے، ایک مرد کہتا ہے یا رسول اللہ میری بہن نے حج کرنے کی نیت کی تھی لیکن وہ وفات پا گئی ہے، تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ یعنی 4 شکلیں بنتی ہیں، چاروں شکلوں میں 4 حدیثیں موجود ہیں کہ مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، یا عورت عورت کی طرف سے اور مرد مرد کی طرف سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی عورت کے احکام اور ہیں، مرد کے احکام اور ہیں، مرد عورت کی طرف سے کیسے کر سکتا ہے، یا عورت مرد کی طرف سے؟ حج کے احکام برابر ہیں سب کے۔ منا میں جانا ہے سب نے، عرفات میں جانا ہے سب نے، مزدلفہ میں جانا ہے سب نے، طواف کرنا ہے سب نے، صحیح کرنی ہے سب نے۔ کہاں فرق ہے مرد اور عورت کا؟ جہاں فرق ہے ان باتوں کو چھوڑیں، جو حج ہے وہ مرد کرے عورت کی طرف سے، عورت کرے مرد کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آپ روانہ ہو گئے، سواری پہ بیٹھے دعائیں مانگتے ہوئے روانہ ہو گئے، اور اب آپ پہنچ گئے اپنے میقات پر۔ میقات 5 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 5 میقات مقرر فرمائے۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور ہمارا قرن المنازل، یہ جو طائف ہے جس کو آج کل السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ شام والوں کے لیے جوفہ، یمن اور جنوب کا جو سعودی عرب کا علاقہ ہے ان کے لیے یہ لملم،
اور عراق والوں کے لیے، اور یہ جو کویت اور دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے ذات عرق، یہ 5 میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں جدہ کا نام آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، دنیا بھر سے جدہ میں اتر کے احرام باندھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ جدہ میقات نہیں ہے۔ جدہ میں اترنے والے جہاز میقات کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں، لہذا حجاج کو، عمرہ کرنے والوں کو جہاز میں بیٹھتے ہوئے احرام باندھ لینا چاہیے، یا میقات پر پہنچنے سے پہلے باندھ لینا چاہیے۔ جہاز والے اعلان کریں ٹھیک ہے اتنے ٹائم پہ ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، اور اگر جہاز والے سارے کافر ہیں تو وہ تو یہ اعلان نہیں کریں گے نا۔ اب آپ کو چونکہ معلوم ہے لینڈنگ کب ہے، اس لینڈنگ سے آپ صرف 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے تلبیہ کہنا شروع کر دیں، نیت کر لیں، آپ کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح مقام پر پہنچ جائیں گے۔ بہرحال میقات پہ پہنچ کر آپ نے حج کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہے، لیکن سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ احرام کے بارے میں کچھ معلومات ذہن میں رکھیں۔ مردوں کا احرام 2 چادریں، جوتے کی کوئی پریشانی، جیسا بھی جوتا ہو۔ لوگ بڑا پریشان ہوئے پھرتے ہیں، جی وہ جوتا تو لیا ہے لیکن اس میں سلائی کے نشان نظر آتے۔ پلاسٹک کے جوتے میں کہیں کاٹن کے دھاگے کی سلائی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے، اور نشان بنایا ہوتا ہے اوپر، انہوں نے ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اور اگر اصلی سلائی بھی ہو، لیدر کا جوتا ہے، پلاسٹک کا جوتا ہے، نائلن کا جوتا ہے، اس میں سلائی بھی ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سلائی منع ہے کپڑے کی، جو آپ نے گلے میں ڈالنا ہے اس کی سلائی منع ہے۔ نیچے شلوار پاجامے کے طور پر کپڑا سلائی وہ منع ہے۔ جوتے کے بارے میں پریشان، جی اوپر سے جو پاؤں ہے وہ ڈھک جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین، جو جوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے۔ موزہ چمڑے کا ہے نا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ موزے پہن لے اور ٹخنے کے اوپر سے جو حصہ ہے وہ کاٹ دے۔ ٹخنا تو واضح ہے نا، پاؤں کے اور پنڈلی کے درمیان جو تھوڑی سی ہڈی دائیں بائیں اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹخنا ہے، گھٹنا نہیں۔ گھٹنا بہت اوپر جا کے آتا ہے۔ ٹخنے کے اوپر سے موزے کو کاٹ دے، نیچے والا سارا موزہ جوتے کے طور پر استعمال کرے۔ آپ بتائیے وہاں پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جوتے میں پریشان ہو رہے ہیں۔ اور مرد کو احرام کے بعد اپنا سر نہیں ڈھانپنا، یعنی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھ سکتا، بلا وجہ انڈر ویئر نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے وہ رکھے، ٹیشو رکھے ساتھ میں، جیسے بھی کرے، لیکن اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ صرف 2 چادروں میں ہوگا۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، عورتوں کے لیے وہ لباس جو کہ وہ عموماً استعمال کرتی ہیں، جیسا بھی ہے، پاک ہو، با پردہ ہو، بس۔ نیا ہے ٹھیک ہے، پرانا دھلا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ آج کل خواتین نے اپنے لیے احرام بھی اسپیشل بنوا لیا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ خواتین بھی، انہوں نے کہا کہ یہ چادریں لیے پھرتے ہیں، ہم بھی کوئی اسپیشل، تو اسپیشل آ گیا۔ ابھی عورتوں کے لیے احرام ملتا ہے باقاعدہ سلا ہوا تیار، جو کہ محض ایک تکلف ہے۔ عورتوں کو تو اللہ نے بڑی آسانی دی تھی، جو لباس تم پہنتی ہو وہی استعمال کرو۔ کوئی میکسی پہنتا ہے، کوئی ساڑی پہنتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، جو بھی پہنتا ہے باپردہ ہو بس، اور پاک ہو، رنگ کوئی بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور ابھی جو میقات عورتوں کے لیے جو احرام بن رہا ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا ہی ہے نا، یا تھوڑا سا بیج کلر کا، یہ کوئی 1-2 رنگ میں نے دیکھے ہیں۔ عورتوں کو تو یہ رنگ ویسے پسند نہیں ہوتے، ساری عمر حج میں ضد میں آ کر مردوں کے اپنا یہ اسپیشل ڈیزائن بنوا لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاملے کو کھلا چھوڑا تھا، کھلا رکھیں، اسی میں خیر برکت ہے۔ بہرحال عورتوں کو احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے، مرد احرام کی حالت میں جوتے نہیں، جرابیں نہیں پہنیں گے، ساکس نہیں۔ عورتیں دستانے نہیں، یعنی گلوز نہیں، اور مرد جو ہیں وہ ساکس نہیں، جرابیں نہیں۔
باقی جو ہیں وہ 2 چادریں رکھیں گے اور خواتین اپنا پورا لباس استعمال کریں۔ ایک چیز اور منع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں عورتوں کو، اور وہ ہے نوز پیس۔ ہمارے تو ہوتا نہیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں کوئی نوز پیس ہے؟ وہ پورا فیس پیس ہوتا ہے جس کو نقاب کہتے ہیں۔ عربوں میں نقاب وہ نہیں، عربوں میں نقاب وہ ہے جو ایسے رسی لگی ہوئی ہے، یہاں ناک کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے ایسے کر کے، کالے رنگ کا، اور یہاں پیچھے سے یہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نوز پیس بدو عورتیں استعمال کرتی ہیں، شہروں میں عموماً یہ استعمال نہیں ہوتا، جنگلوں میں دیہاتوں میں بکریاں چراتی پھر رہی عورتیں ان کے یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ٹی وی میں دیکھا ہو یا ویسے کبھی جنگل عمل گئے ہوں تو عورتیں یہ استعمال کرتی ہیں۔ اس نوز پیس کو استعمال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اس کا عربی میں لفظ ہے نقاب، اور ہم نے پکا نقاب نکال دیا۔ نقاب اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے، جس طرح شراب اردو میں اور ہے اور عربی میں اور ہے۔ فرق ہے نا شراب میں؟ عربوں میں شراب کیا ہے؟ مشروب، کوئی بھی پینے والی چیز شراب، اور ہمارے یہاں بہت خطرناک چیز شراب۔ اسی طرح عربوں میں نقاب وہ ہے اور ہمارا نقاب یہ ہے جو پورے چہرے کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ہمارے مشہور کر دیا گیا کہ نقاب نہیں پہننا، یعنی چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ چہرے کو ننگا رکھنا ہے جب غیر محرم کوئی نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ اپنے ٹینٹ میں ہیں، صرف عورتیں ہیں، چہرہ ننگا رکھیں۔ اپنے روم میں ہیں اور روم کے اندر باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، ان میں سے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چہرہ ننگا رکھیں۔ لیکن جب گلی میں نکلیں گی، بازار میں نکلیں گی، حرم میں جائیں گی، مینا، مزدلفہ، عرفات روڈ پہ نکلیں گی تو وہاں لاکھوں لوگ ہوں گے جو غیر محرم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے اور ہم ایسے ہی جا رہے ہوتے بغیر نقاب کے، جیسا کہ جب غیر محرم نہیں ہے تو نقاب اتار کے رکھنا ہے، یعنی چہرے کو ننگا رکھنا ہے۔ جیسے ہی غیر محرم آئے گا چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، اور اس کا پتہ صحیح حدیث میں لگ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، جیسے ہی کوئی غیر محرم لوگوں کا قافلہ ہمارے پاس سے گزرنے لگتا، سدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے جو سر کا کپڑا ہے اس کو کھینچ کر نیچے کر لیتے یا گرا لیتے اور اپنے چہرے کو پردہ کر لیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، اگر ہمیشہ ہر حال میں چہرے کو ننگے رکھنا ہوتا تو وہ بھی ننگا رکھتی۔ ہماری خواتین وہ جیسے احرام باندھتی ہیں، بس میں بیٹھی ہیں ننگے منہ ہیں، آگے حرم میں گئیں سارا ٹائم ننگے منہ ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات سارا ٹائم ننگے منہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو غیر محرموں کی موجودگی میں نقاب رکھنا چاہیے، اور وہ نقاب جس سے روکا گیا ہے وہ ہے جو میں نے بتایا کہ نوز پیس ہوتا ہے۔ یہاں سے احرام مردوں نے باندھ لیا، اور تلبیہ کہنے سے پہلے مرد خوشبو لگائیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عورتوں کے لیے ایسی خوشبو لگانا جس کی مہک ہو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ایسی چیز جو استعمال کرتی ہیں جس میں مہک نہ ہو اور زیادہ خوشبو نہ ہو، اور اگر رنگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے یہ بات، عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک نہ ہو، رنگ ہو، اور مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں رنگ نہ ہو، مہک ہو، یعنی خوشبو ہو۔ یہاں سے احرام باندھ کر اگر آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں 2 رکعت پڑھ لیں تحیۃ المسجد، یا کسی بھی نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھ لیں، یا اشراق ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، ان میں سے کوئی پڑھ لیں تو وہ کافی ہے۔ مخصوص صلاۃ الاحرام کے نام سے جو کہا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نام کی کوئی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھیں نماز پڑھ لیں، تحیۃ المسجد جائز، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہاں سے جب آپ مسجد سے میقات سے روانہ ہوتے ہیں، بس میں، گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں، تو اس وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ کون سا حج آپ کو اختیار کرنا ہے۔
اور حج کو سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ احرام باندھنے کے بعد اب خوشبو لگانا منع ہو گیا، نیت کر لی ہے، اب خوشبو لگانا نئے سرے سے منع، ناخن کاٹنا منع، بال کاٹنا منع، بال نوچنا منع، سر پہ ٹوپی مردوں کا ڈالنا منع، اور اسی طرح پیغام نکاح دینا، منگنی کرنا، نکاح پڑھنا، یہ ساری چیزیں منع، اور میاں بیوی ہیں بوس و کنار کرنا منع، اور جماعت تو بہت بڑی بات ہے، احرام کی حالت میں اگر کوئی وہ کر لیتا ہے تو اس کا حج بھی فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، اس کو اونٹ کی قربانی بھی دینی پڑے گی اور آئندہ سال فرض حج بھی کرنا ہوگا۔ یہ ساری امور ہیں۔ شکار، جنگلی شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بحری شکار جائز ہے، قرآن نے جائز قرار دیا، جنگلی شکار ہرن، یہ وہ خرگوش وہ نہیں مار سکتے۔ البتہ جو جانور موذی ہیں، موذی جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے کاٹنے والا، یا سانپ اور بچھو ہے، اچھا یہ کاکروچ وغیرہ ہیں، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی باتھ روم میں گئے کاکروچ میں اچانک ہمارا پاؤں آ گیا، ٹھیک ہو گیا، پاؤں ہو گیا، جان چھوٹی، یہ تو موذی جانور شمار ہوتا ہے۔ اس قسم کے جانوروں کو مار دینے میں کوئی حرج نہیں، اور شکار کرنا منع ہے، یعنی خرگوش اور ہرن وغیرہ کا شکار نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی یہ ساری پابندیاں ذہن میں رکھیں۔ ساتھ ہی اگر نہانا پڑ جائے احرام کی حالت میں نہا سکتے ہیں، احرام دھونا پڑ جائے دھو سکتے ہیں، بدلنے کی گنجائش ہے احرام بدل سکتے ہیں، اور پانی میں غوطہ لگائیں اور پانی ڈھک جائے، سر ڈھک جائے پانی میں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہیں شکلیں۔ نہاتے ہوئے بال گر جائیں کوئی حرج نہیں، سوتے ہوئے بال گر جائیں تکیے پہ لگے ہوئے کوئی حرج نہیں، آپ تو نہیں کچھ کر رہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر انہیں نہانا ہے گرمی کے موسم میں نہا لیں، لیکن بالوں کو کنگا نہ کریں، کیونکہ کنگا جو ہے برش تو بال توڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے۔ نہائیں اور بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے ہی ذرا سیدھا کر لیں، اور اس دوران اگر کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں احرام کی۔ ان احرام کی پابندیوں اور کچھ جو احرام میں جائز ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا مسئلہ، خارش ہو رہی ہے، خارش نہیں کر رہا، تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خارش ہو اور میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں میں پاؤں سے بھی کر لوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ خارش ہو خارش کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے نتیجہ میں بلا قصد بال ٹوٹ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نہائیں بلا قصد، آپ نے پانی سر پہ ڈالا، صابن لگایا، شیمپو لگایا، کوئی بال گر گیا، کوئی بات نہیں۔ ہمارے بعض لوگ بڑی اس معاملے میں سختی کرتے ہیں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، ویسا۔ احتیاط کریں جتنا بھی ہو سکے، لیکن جائز ہے کہ آپ غسل کریں۔ پانی میں نہانے کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر فاروق حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، راستے میں حضرت عمر فاروق مجھے کہتے ہیں کہ تعال اباقیک، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اینا اطول نفسن، تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ آج سانس کس کی لمبی ہے، لمبا غوطہ کون مارتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر حوض میں، سمندر میں نہانے کا موقع ملتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، غوطہ بھی لگا سکتے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ غوطہ لگائیں گے تو سر ڈھک جائے گا، اور سر کے اوپر سے ہر حال میں آسمان نظر آنا چاہیے، کسی بھی حال میں آپ کسی سائبان کا، کسی ٹینٹ کا سہارا نہ لیں گے۔ وہ کچھ پارٹی میں رات بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ بسوں کی چھتیں تک اڑا دیتے ہیں، بسوں کی چھتیں نکال دی، کیونکہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، سارا سفر بغیر چھتوں کے، جیسے ہی احرام باندھ لیتے ہیں وہ پھر بسوں کا چھت نہیں، ٹینٹ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ لگایا گیا، آپ نے دوپہر ٹینٹ میں گزاری وادی نمرہ میں، انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بات آئے گی تفصیل کے ساتھ بھی۔ بہرحال آپ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے پر جب تک آپ بیت اللہ نہ دیکھ لیں تلبیہ جاری رکھیں۔ جب بیت اللہ دیکھیں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، تلبیہ کہتے رہنا چاہیے میقات سے لے کر حرم پہنچنے تک۔ ہمارے یہاں
میقات سے غسل کیا، احرام باندھا، اچھا سا ٹکا کے ناشتہ کر لیا، بس میں بیٹھے اور خراٹے شروع ہو گئے۔ یہ سفر مبارک ہے، مقدس ہے، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا نہ ملے گا، اس میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلبیہ کہنے والے کی آواز پر اس کے دائیں بائیں کے جتنے درخت، پتھر اور مٹی کے ڈھیلے ہیں وہ سارے بھی تلبیہ کہنے لگتے ہیں، اور آپ کے کہنے پر وہ جتنی دنیا کی چیزیں تلبیہ کہیں گی ان کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا۔ حدیث معروف ہے نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ خیر کرنے والے جیسا ہے۔ ہم جب شوقے گزار دیں گے تو ہمارے ساتھ درخت پتھر کون لگے گا؟ ہمارے ساتھ تو خراٹے لگیں گے صرف۔ لہذا یہاں سے ذرا تلبیہ کہتے ہوئے حرم تک پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر زیادہ افضل تو یہ ہے کہ بالائی جانب جدھر سے باب الفتح ہے ادھر سے داخل ہوں، اور زیریں جانب مسفلہ کی طرف جہاں باب ملک عبدالعزیز ہے، باب ملک فہد ہے، نکلتے ہوئے ادھر سے نکلیں۔ لیکن آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ دروازہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالائی طرف سے داخل ہوئے، اور باب السلام کے اندر جو باب بنی شیبہ ہے، باب السلام سے داخل ہوں تو اگلا اسٹیکر آیا تھا باب بنی شیبہ۔ مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تھے۔ سنت یہ ہے کہ وہاں سے داخل ہوں، لیکن اگر آپ کو جہاں اتارا گیا آپ کے سامنے باب ملک عبداللہ آ گیا تو دیکھیں 1.5 کلومیٹر دور تک وہ باب ہیں، کہاں آپ ذرا چھوڑ کے آئیں گے اور ادھر سے آئیں گے، بڑا لمبا سفر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کلھا طریق و منہر، مکہ سارا راستہ ہے جہاں سے چاہو آؤ، اور سارا قربان گاہ ہے جہاں چاہے اپنا جانور ذبح کر لو، ضروری نہیں ہے کہ مینا میں ہی کرو، جہاں چاہو مکہ میں ذبح کر لو، حدود حرم کے اندر رہے۔ اب مکہ میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہوتے ہوئے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ دعا مانگیں۔ اللہم انی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ القدیم وبسلطانہ القدیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کلمات بھی اگر حرم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں تو بہت اچھا ہے۔ ہمیں تلبیہ پورا نہیں آتا تو ہمیں یہ کلمات آگے والے دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ تلبیہ تو یاد کر لیا نا جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ تلبیہ اچھی طرح یاد کر لیں، طائف سے لے کر ہمارے لیے اور دوسروں کا جہاں جہاں بھی میقات آتی ہے، میقات سے ایک مرتبہ جب آپ نے حج سلیکٹ کر لیا، حج تمتع، حج قران یا حج افراد، اس کے بعد حرم تک جاتے ہوئے تلبیہ ہی کہتے جانا ہے۔ حج تمتع والے عمرے کی نیت کریں گے کیونکہ 8 تاریخ کو وہ حج کا نئے سرے سے احرام باندھیں گے، اللہم لبیک عمرہ۔ حج قران والے دونوں کی نیت کریں گے۔ قران کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، بیوی کو قرینہ کہا جاتا ہے کیونکہ شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں، تو حج قران والے کہیں گے اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اے اللہ حج اور عمرہ دونوں کا۔ اور جو حج افراد والے ہیں وہ کہیں گے اللہم لبیک بالحج۔ 3 ہو گئے نا الگ الگ۔ جس کو بھی آپ سلیکٹ کر لیں گے، جو آپ کا پروگرام ہے، حج افراد پہ قربانی نہیں لیکن ثواب بھی اتنا کم ہو جائے گا۔ حج قران بہت بڑا حج ہے، قربانی بھی ہے، اور میقات سے احرام باندھنے سے لے کے 10 تاریخ تک احرام میں ہی رہنا ہے، نکال نہیں سکتے۔ اور قران کرے گا کون؟ جس کے ساتھ بکری ہے، جانور ہے۔ اگر جانور ساتھ لے کے جائے تو وہ قران کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور حج تمتع ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ حج قران میں اتنا پابندیاں ہیں اور اتنی دیر تک پابندیاں جھیلنی پڑیں گی تو میں اپنے ساتھ جانور نہ لاتا اور حج تمتع کرتا۔ اسی حدیث کی وجہ سے لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، اگر مجھے جو بعد میں پتہ چلا ہے وہ باتیں پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، یعنی حج تمتع کرتا۔
اس حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ تمتع افضل ترین حج ہے۔ پہلے نمبر کا حج تمتع، دوسرا قران، اور تیسرا حج افراد۔ جو بھی کرنا ہے اس کی یہاں سے نیت کر لیں، اور مکہ تک، حرم کو دیکھنے تک مسلسل یہ تلبیہ جاری رہنا چاہیے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور ایک تلبیہ ہے لبیک الہ الحق لبیک، یہ بھی تلبیہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک ہے لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یہ تیسرا ہے۔ ان تینوں کو یاد کریں، یا پھر جو مشہور ہے کم از کم ایک تو یاد کریں۔ وہ تو نہ ہو کہ حج مکمل ہونے والا ہے اور آپ کو تلبیہ بھی پورا نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں اور تلبیہ یاد نہیں، وہ ایسے ہی بیچارے ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے قبول کرے۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا خرچہ، اتنی دور سے اتنی مشقت اٹھائیں اور اتنی سی 10 لفظوں کی دعائیں وہ یاد نہ ہو، تو یہ بھی تو عجیب بات ہے نا۔ حرم میں داخل ہو کر اب آپ مرد لوگ اپنا دائیں کندھا ننگا کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، وہ اپنے احرام کو اس طرح اپنے بغل کے نیچے سے گزار کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو یہ ہے اضطباء، یعنی دایاں کندھا ننگا کر لینا اور بغل کے نیچے سے کپڑا گزار کر بائیں کندھے پہ ڈال دینا۔ یہ ننگا کرنے کے بعد آپ جہاں حجر اسود ہے اس کے سامنے آ جائیں۔ وہاں سے اگر ممکن ہے تو بوسہ دیں، حجر اسود کا بوسہ لیں۔ ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کا بوسہ کر لیں۔ ہاتھ بھی نہیں آ سکتا، چھڑی لگا کر چھڑی کا بوسہ کر لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دور سے صرف ہاتھ اٹھائیں اکیلا، یہ 2 نہیں، اور 1 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں۔ ہمارے آپ دیکھیں گے نا وہاں خاص طور پر مصری لوگ، اور ان کی دیکھا دیکھی پر ہمارے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 ہاتھ اور صرف 1 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور روانہ ہو جائیں۔ اگر ہاتھ لگ جائے تب بھی، نہ لگے تب بھی، یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب کو فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، لا تؤذ ضعیف لوگوں، کمزور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا کہ تم دھکے مارتے ہوئے اندر چلے جاؤ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، دوسروں کو تکلیف ہوگی یا نہیں، یہ نہ کرنا۔ فَإِنْ خَلَالَكْ فَقَبِّلْهُ، اگر حجر اسود آپ کو خالی مل جائے تو بوسہ کرو، نہیں تو دور سے اشارہ کرو اور جاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور روانہ ہو جاؤ۔ آج کل زیادہ تر وہی کرنے کو ملے گا کیونکہ رش تو زوردہ ہو چکا ہے وہاں۔ آپ کو ثواب انشاءاللہ ملے گا، آپ کا عمل پورا شمار ہوگا دور سے صرف اشارہ کرنے پر بھی۔ یہاں سے آپ نے آغاز کیا، اور جتنی دعائیں، جو دعا جس زبان میں آپ دعا چاہیں مانگیں، عربی میں ہوں تو بڑا اچھا ہے، قرآن کریم کے ہوں تو اور بھی اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد ہیں وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو اپنی زبان میں اردو، پنجابی، سندھی، ہندی، ملواری، بنگالی، پشتو، جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیں۔ اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسے کیڑوں پتنگوں کی زبانیں معلوم ہیں تو انسانوں کی زبانیں کیسے نہیں ہوں گی؟ کسی بھی زبان میں دعا مانگیں، لیکن میں یہ بات تقریباً ہر سال کہتا ہوں کہ وہ جو 7 چکروں کی 7 دعائیں لکھ کر لوگوں نے چھاپی ہوئی ہیں، اس چکر میں نہ آئیں، کیونکہ وہ مولویوں نے اپنی طرف سے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی کہ یہ پہلے چکر میں، یہ دوسرے چکر میں، یہ 7ویں چکر میں۔ آپ نے معاملہ کھلا رکھا ہے، آپ اپنا معاملہ کھلا رکھیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دل سے جو دعا نکلے، دل سے جو دعا نکلے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے آپ کے دعا نکل رہی ہے، یا اللہ سروس چاہیے، یا اللہ بیٹا چاہیے، یا اللہ دولت چاہیے، یا اللہ بیٹے کے لیے بیوی چاہیے،
جب دل سے مانگیں گے اللہ رب العزت جانتا ہے. آپ ورقہ پڑھ رہے ہیں، عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اس ورقے میں کیا کہا جا رہا ہے آپ جانتے ہی نہیں. کیا کوئی فائدہ نظر آتا ہے اس میں؟ یا تو ہو کہ آپ واقعی عربی بھی خوب جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں. لہذا ان دعاؤں کے چکر میں نہ آئیں، اپنی دعائیں مانگیں جو آپ کے دل میں ہیں، جتنی چاہیں مانگیں. یہ مربع آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ ہے، سمجھ لیں. صرف یہ کونا کون سا بنتا ہے؟ میری طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں، حجر اسود والا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کونا حجر اسود والا ہے. یہاں سے لے کے جہاں تک بھی آپ ہیں، اشارہ تک آپ جو بھی کام کریں شروع کر دیں. یہ چلتے ہوئے آئیں گے، یہاں آپ کو بیت اللہ کے باہر وہ نیم دائرہ جو ہے وہ ملے گا، جس کو حتیم کہتے ہیں. یہاں دروازہ ہے، یہاں سے داخل ہو کے جائیں گے تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. آپ کو باہر سے آنا ہے، باہر سے گزرتے آئیے، دعائیں مانگتے آئیے، چلتے آئیے. جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے اس کونے پر، تو یہاں رکن یمانی ہے. یہ حجر اسود، یہ رکن یمانی. یہاں عراقی شامی ہیں، ان کے لیے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں آ کے آپ نے اگر گنجائش ہو تو اس رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے بس. نہ اس پر بوسہ ہے، نہ ہاتھ لگا کے بوسہ ہے، نہ چھڑی لگا کے بوسہ ہے، نہ اشارہ ہے. اس پہ کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ اگر گنجائش ملے تو ہاتھ لگائیں، نہیں تو گزر جائیں. اب یہ آگے کا جو حصہ ہے، اس میں گزرتے ہوئے ایک دعا سورۃ البقرہ میں جو معروف ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے میں مانگی ہے. یہ دعا آپ اس حصے میں ٹکا کے کریں، باقی حصے میں جو دعا چاہیں مانگیں، کوئی پابندی نہیں اور کسی زبان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں. اسی انداز سے 7 چکر پورے کریں گے، 7واں یہاں آ کے مکمل ہوگا. ٹھیک ہے؟ جیسے استلام کر کے ہاتھ سے اشارہ، بوسہ، چھڑی، جو بھی ممکن ہو اسی طرح آپ مکمل بھی یہاں کریں گے. یہ نہیں بھئی یہاں سے اب ایسے ہی نکل جائیں کہ بس یہ ہمارا کام ہو گیا. جیسے آغاز کیا تھا اسی طرح انتہا بھی یہاں کریں، اور یہاں سے نکل کر اپنا کندھا ڈھانپ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. اور وہ کوشش کریں کہ آپ کو اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے جہاں سامنے آپ کے مقام ابراہیم آ جائے. مقام ابراہیم اور بیت اللہ ایک لائن میں آ جائیں. یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، وہ پڑھ لیں اور 2 رکعتیں یہاں پڑھیں. اگر یہاں جگہ نہیں ملتی آپ کو اور آپ کو کہیں ادھر ادھر جا کے جگہ ملتی، جہاں جگہ ملے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں. فجر کے بعد، عصر کے بعد، دوپہر کے بعد، شام کے بعد، جب بھی آپ کا طواف مکمل ہو یہ 2 رکعتیں آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد. یہ 2 صورتیں پڑھنا سنت ہے. لیکن اگر آپ کو قل یا ایھا الکافرون مثلا نہیں آتی، قل ھو اللہ سب کو آتی ہے، یہ تو طے ہے نا کہ قل ھو اللہ تو سب کو آتی ہے. اگر قل یا ایھا الکافرون آتی ہے تو سنت کے مطابق عمل کریں، پہلی میں وہ، دوسری میں قل ھو اللہ. نہیں تو دونوں میں جو بھی چاہیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آپ دعائیں مانگیں. طواف بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہاں بیٹھ کے جو آپ دعائیں مانگیں گے وہ بھی قبولیت کے وقت کی شمار ہوں گی. یہاں سے اٹھیں، زمزم پئیں. اگر رمضان نہیں، روزہ نہیں تو زمزم پئیں. زمزم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے. طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا نہیں کہا، شفاء و سقم، یہ شفا ہے بیمار کے لیے.
دعا میں تھوڑی سی بات رہ جاتی تھی کہ دعا کام کرتی ہے نہیں بھی کرتی، نہیں، فرمایا طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ یہ پانی پیٹ بھر کے پئیں جتنا پی سکتے ہیں، لیکن رش میں تھوڑا سا یہ بھی خیال کریں کہ ابھی آپ کو صحیح کرنے کے لیے جانا ہے، اور زیادہ ہی پی لیا تو باتھ روم کا مسئلہ بن جائے گا، وہ نکلنا بھی مشکل، اور لیکن وہاں الحمدللہ بہت سارے انتظامات موجود ہیں۔ یہ آپ کی سمجھیں کہ عمرے تک کا جو بنیادی حصہ ہے صحیح کو چھوڑ کر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے میرا خیال ہے چھوڑ دیتے ہیں اگلے درس کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ آگے مسائل جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں۔ گھر سے نکلنا، میقات پہ آنا، احرام باندھنا، احرام کی پابندیاں اور طواف تک یہ کافی وقت لے گیا ہمارا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم صحیح سے شروع کریں گے اور مدینہ منورہ تک جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ گناہوں کو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نہیں تو اگلے پہ ڈالنا ہے تو پہ آپ کی مرضی، کہیے۔ اگر رمضان کے بعد حج کی نیت سے عمرہ کر چکے ہیں تو ان کا وہ عمرہ کنسیڈر ہوگا۔ حج کی نیت سے، یہ نہیں ایسے ہی گئے اور کر کے آ گئے، اس وقت تک حج کا ارادہ نہیں تھا تو وہ نہیں ہوگا شمار، اس کو نہیں سے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت حج کی نیت سے کر کے آئے ہیں تو وہ کنسیڈر ہوگا، وہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر ویسے ہی جیسے آدمی جاتا ہے میں عمرہ کر کے آ جاتا ہوں، اب پروگرام بن گیا کہ میں حج بھی کر لیتا ہوں، تو اب اس کو نئے سرے سے عمرہ کرنا۔ بہت اچھا، بہت اچھی بات کی ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ جو ہے وہ معروف ہے کہ وہ راستے میں مقام صرف، راستے میں ایک جگہ پہنچی تو ان کا منتھلی مینسز دورہ شروع ہو گیا، وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، افعلی کل ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، جو کچھ حاجی کرتے ہیں تم کرتی رہو، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ غسل کرو پھر طواف کرنا۔ تو بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح میں وضو شرط نہیں، لیکن آج کل صحیح کی جگہ جو ہے صفا مروہ، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے بالکل وسط میں آ گئی ہے، مسجد اس سے دور تک نکل گئی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح جو ہے اس کو بھی پاک صاف ہو کے ہی کریں۔ لیکن اگر کبھی کوئی کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے طواف مکمل کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اب کون جائے گا کون آئے گا، صحیح کر لیتا ہوں، کر لے، اس کی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی کے طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور وہ مثال کے طور پر 3-3.5 چکر مکمل کر چکا تھا، اب 1.5 کا حصہ نکال دے، 3 مان لے، وضو کر کے آ کے چوتھا شروع کر دے، 3 مکمل، وہ آدھا جو ہے اس کو کینسل کر دے، اور 3 کے بعد چوتھا شروع کرے، 5واں، 6واں اور 7واں مکمل کر لے۔ یہی معاملہ صحیح کا بھی ہے، لیکن صحیح کا تو اگلے درس میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ نہیں، ایک بار ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر ایک بار، تیسری مرتبہ پھر، یہ نہیں کہ سٹارٹ میں ایک مرتبہ اور بس، 3 مرتبہ کھڑے کھڑے نہیں کرنا، کھڑے کھڑے ایک مرتبہ کرنا ہے، لیکن 7 چکروں میں ہر چکر میں کرنا ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکر کے بعد ہاں، جو اجتباع ہے نا، جو میں نے بتایا کہ کندھا ننگا رکھنا ہے، وہ اصل میں اس لیے ہے کہ کندھا ننگا رہے تو تھوڑا بھاگنے کی آسانی رہتی ہے، وہ رمل ہے۔ وہ طواف کے دوران ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ذہن میں رکھیں، وہ رمل ہے کہ پہلے 3 چکر تھوڑے پہلوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے لگانے ہیں،
اور اس کی مشروعیت کیوں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مشرکین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان مدینہ گئے تھے تو انہیں مدینہ کا بخار کھا گیا ہے. مدینہ میں بخار کی کوئی بیماری ان دنوں تھا ایسا، ان کو مدینہ کا بخار کھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم نے ذرا پہلے 3 چکر ایسے لگانے ہیں. پہلے 3 چکر انہوں نے لگائے. مشرکین مکہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے آپس میں کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے کہ ان کو بخار کھا گیا ہے، وہ تو ہرنوں کی طرح بھاگ رہے. تو اس سنت کا آغاز یوں ہوا، لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے سنت قرار پائی. جس طرح کہ دوڑنا حضرت حاجرہ کا تھا، ایک مرتبہ بچے کے لیے پانی کے لیے، اور قیامت تک کے لیے وہ سنت قرار پائی. صابن یہاں سے لے کے جائیں. آج کل صابن مل رہے ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اور وہاں جو عموماً آپ کو پڑے ہوئے صابن، راستے میں صابن یہ وہ ملیں گے خوشبو والے ہوتے ہیں، اور خوشبو لگانا چونکہ حرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. صابن شیمپو دونوں چیزیں کئی سال سے نکلی ہوئی ہیں، نہ شیمپو میں خوشبو ہے نہ صابن میں خوشبو ہے، اور وہ تھوڑا سا کہیں بڑی دکانوں میں تلاش کریں گے تو وہ مل جائیں گے. 2-3 سال پہلے ہم نے فری بانٹے تھے بہت سارے. کسی ادارے نے ذمہ داری لی، انہوں نے بہت سارے لائے، اور وہ ایک پیک تھا پورا حج پیک. اس میں شیمپو کی ایک شیشی تھی، اس سے آدھی تقریباً ہوگی، اور ایک ساگبن کی ٹکیا تھی، اور شاید ایک مسلح تھا چھوٹا سا، یعنی فولڈر کر کے چھوٹی سی بڑی اچھی سی پیکنگ انہوں نے بنائی تھی. تو مارکیٹوں میں آج کل وہ مل رہا ہے بغیر خوشبو کے صابن اور شیمپو. اگر کسی کے پاس میرا کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ لے لے تاکہ جب چاہے سوال جواب کر سکتے ہیں.